صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک عظیم ہستی اور بالخصوص حدیث مبارکہ کی خدمت سر انجام دینے والی عظیم ہستی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کائنات میں بعد از انبیاء کرام علیہ السلام عظیم ترین ہستیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں ان کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ یعنی بعد از انبیاء کرام علیہ السلام سب سے پاکیزہ قلوب، پاکیزہ نفوس والی ہستیاں یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے آج ہر بندہ مومن کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، چاہے خواب میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ زیبا کے جلووں سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما دیں۔ اور یہ خواب میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا بہت بڑا شرف ہے، لیکن قربان جائیں ان ہستیوں کی قسمت پر، ان کی قسمت پر ہم رشک کرتے ہیں، اور وہ اپنی قسمت پر کیسے نازاں ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے براہ راست آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کے دیدار سے، زیارت سے، ایمان کی حالت میں روشن اور منور فرما دیا۔ یہی ہستیاں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ یہ سعادت جو ہے بزور بازو کی طاقت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا۔ اور پھر کائنات کے سب سے عظیم ہستی کی معیت اور رفاقت حاصل رہی امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے روشن اور منور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پائی، احادیث مبارکہ سماعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، اسوہ کاملہ کو، سیرت مبارکہ کو اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے وسیلے سے قرآن مجید فرقان حمید ہم تک پہنچا، جن کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ یعنی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچیں، جن کے وسیلے سے اصل اور حقیقی اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچیں، جن کے وسیلے سے اسلام کا ہر سبق، ہر درس، ہر عمل ہم تک پہنچا۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو درمیان سے نکال دیا جائے، جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں ہمارے لیے اور تا قیام قیامت تمام ایمان والوں کے لیے، تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید انہوں نے حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ براہ راست انہوں نے حاصل کی، اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب براہ راست یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، حدیث مبارکہ کے سب سے پہلے مخاطب براہ راست یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر انہیں درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر کوئی بھی قرآن مجید فرقان حمید کو متصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ثابت نہیں کر سکتا، کوئی بھی حدیث مبارکہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ثابت نہیں کر سکتا، پھر وہ حدیث مبارکہ بھی موقوف اور مقطوع اور پھر ان درجوں میں آئیں گی، پھر
قرآن مجید فرقان حمید پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے تو یہ ملا نہیں، تو پھر تم کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ وہی قرآن مجید فرقان حمید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یا یہ وہی احادیث مبارکہ ہیں؟ کیونکہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کوئی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ احادیث مبارکہ وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کے وسیلے سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ سماعت کی، ان سے تابعین اعظام نے، ان سے تابع تابعین اعظام نے، اور درجہ بدرجہ پھر آگے تمام امت مسلمہ تک پہنچیں، اور حدیث مبارکہ کی جو اسناد ہیں اس میں انہی کا ذکر ہوتا ہے، انہی ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور انہی اسناد اور پھر اسماء اور رجال کا جو علم ہے جس پر بہت زیادہ جرح کی گئی، اور اس میں کوئی اگر راوی کاذب ہے تو اس کو بھی اس کے بارے میں بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ تو کذاب ہے، یہ کاذب ہے، اس کی روایت پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ تو جو عادل، نیک، ثقہ اور سچے راوی تھے صحابہ کرام سب سے پہلے، پھر تابعین اعظام، پھر تبع تابعین اعظام، پھر ان کے بعد آنے والی دیگر نسلیں، ان سے حدیث مبارکہ، ان سے قرآن مجید فرقان حمید ہم تک صحیح سچی اور صحیح حقیقی صورت میں پہنچا۔ اس لیے کوئی بھی چاہے اعتراض کرتا رہے، اس کا اعتراض ان بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مبارکہ اور اس پاک گروہ اور اس پاک جماعت کی وجہ سے وہ اعتراضات رد ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصلاً ثابت ہوتے ہیں کہ یہ وہی قرآن مجید فرقان حمید ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ وہی حدیث مبارکہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمائی۔ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، یہ اتنی عظیم اس سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ ان کڑیوں کو اگر معاذ اللہ نکال دیا جائے تو پھر اسلام کی عمارت ہی دھرام سے گر جائے۔ تو اتنی عظیم ہستیاں، اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم شرف ان ہستیوں کو عطا فرمایا۔ انہی عظیم ہستیوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شمع رسالت کے پروانوں میں سے ایک عظیم پروانے، جلیل القدر، عظیم عزت عظمت کے کوہ ہمالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام، جو تقوی کے بھی پیکر، جو خشیت کے بھی پیکر، جو علم کے بھی پیکر، جو زہد کے بھی پیکر، جو تصوف اور احسان، علم الاحسان کے بھی پیکر، جو فقیری کے بھی پیکر، جو راضی برضا، اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں بھی آگے سے آگے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آگے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں سب سے آگے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور سیرت کی پیروی میں سب سے آگے، انہی عظیم ہستیوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ آپ کے اسم گرامی کے حوالے سے مختلف روایات ملتے ہیں۔ عبد الرحمن بن صخر یہ بھی کہا گیا آپ کے نام، اسی طرح آپ کے ناموں میں عبد شمس، عبد غنم، عبداللہ اور عمیر یہ نام بھی ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام سے بڑھ کر آپ کی کنیت جو ہے اس کو اعزاز بخشا، اور آپ اپنی کنیت سے بہت زیادہ معروف ہوئے، مشہور ہوئے۔ کنیت آپ کی ہے ابو ہریرہ، جو ہرہ ہے یا ہرہ ہے، یہ بلی کو کہتے ہیں، اور ہریرہ یہ اس کی تصغیر ہے، چھوٹی بلی۔ اور آپ سے خود پوچھا گیا کہ اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کی یہ کنیت، سیدنا عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ اس کنیت کا سبب کیا، یہ آپ کی کنیت کیوں پڑی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چھوٹی بلی ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے مجھے ابو ہریرہ کہا جانے لگا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کی اس کنیت، اس اعزاز، اس شرف سے نوازا۔ تو یہ چھوٹی بلی کو اپنے پاس رکھتے تھے، چونکہ اصحاب صفہ میں شامل تھے، تو صفہ کے چبوترے پر جب یہ رہتے، قرآن حدیث کا علم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور صحبت اور دیدار سے اپنی آنکھوں کو، دلوں کو بھی ٹھنڈا کرتے، اور پھر ایک فقر کا نمونہ اصحاب صفہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود فقر کو اختیار فرمایا، الفقر فخری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقر تو میرا فخر ہے۔ اسی فقر کو بالخصوص اصحاب صفہ نے اپنایا، تو اس موقع پر یہ انہوں نے بلی پال رکھی تھی،
اس بلی کی وجہ سے ان کا نام پھر ابو ہریرہ یعنی چھوٹی بلی والے یہ پڑ گیا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے اگر خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہیں تو یمن کے رہنے والے ہیں اور یمن کے قبیلہ دوس اس سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے آپ سیدنا ابو ہریرہ دوسی یہ کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی ان کا نام کے حوالے سے ملتا ہے کہ عمیر بن عامر ان کا نام تھا۔ آپ کے بچپن میں ہی ان کا وصال ہوا، یعنی بچپن میں ہی شفقت پدری سے آپ محروم ہوئے۔ ہاں، آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں سیدہ امیمہ رضی اللہ عنہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اسلام لانے کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو جائے پیدائش ہے اور جو وطن ہے، جو جائے سکونت ہے ابتدائی اور جائے پیدائش، وہ یمن ہی ہے، اور یمن یہ وہ علاقہ ہے، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ بھی یمن ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص ان کی وجہ سے۔ اور پھر یمن جو ہے یہ بنو اسماعیل، بنو ابراہیم ان کا بھی علاقہ رہا، اور بنو اسماعیل میں سے ایک قبیلہ اور چند لوگ جو ہیں وہ یمن میں بھی انہوں نے جا کر جائے سکونت اختیار کی، وہاں پر وہ رہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا علاقہ بھی یمن ہے، یہ بھی ایک نسبت یمن کو حاصل ہے۔ پھر سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ وہ بھی یمن سے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یمن سے نسیم رحمت آتی ہے، خوبصورت ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض وقت اپنے جبہ مبارکہ، اپنا قمیص مبارکہ اس کے بٹن کھول کر فرمایا کرتے کہ نسیم رحمان، نسیم رحمت جو ہے وہ یمن سے آتی ہے۔ تو یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بالخصوص وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ یمن ویسے دائیں کو بھی کہتے ہیں، شام جو ہے بائیں کو بھی کہتے ہیں، تو یمن جو ہے یہ حجاز مقدس سے دائیں جانب ہے، اس وجہ سے اس کو یمن کا نام دیا گیا۔ شام جو ہے وہ حجاز مقدس سے بائیں جانب ہے، اس لیے اس کو شام کا نام دیا گیا۔ تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص یہ دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما، ہمارے دائیں طرف ہی برکتیں عطا فرما دے، ہمارے بائیں طرف یعنی شام میں برکتیں عطا فرما دے۔ اور شام میں فلسطین بھی شامل تھا، اردن بھی، آج کے جو دیگر فلسطین اور اس کے ارد گرد اور شام کے تمام علاقے یہ شام میں شامل تھے۔ تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے التجا کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ نجد کا لفظی معنی ہے اونچی زمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر دوبارہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ تو پھر صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرمائی، دوبارہ آپ نے تیسری مرتبہ پھر آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما، ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ہناک الزلازل، وہاں پر تو زلزلے ہیں، اور یطلع قرن الشیطان، وہاں تو شیطان کا سینگ طلوع ہوگا نجد سے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، بلکہ یمن اور شام کے لیے دعا فرمائی، اور نجد کے لیے فرما دیا کہ وہاں تو زلزلے آئیں گے اور وہاں سے شیطان کا جو سینگ ہے وہ طلوع ہوگا، یعنی وہاں پر فتنے ہوں گے، امت مسلمہ میں وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور ایسے ایسے فتنے اٹھے اور اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ اور وہ فتنے ایسے اٹھے کہ جن کی وجہ سے امت مسلمہ میں انتشار اور افتراق پھیلا، اور ایسے فتنے اٹھے وہاں سے کہ جن لوگوں نے پھر مسلمانوں کو ہی مشرک اور کافر کہا اور مسلمانوں ہی کو شہید کیا۔ بہرحال یہ پھر دوسرا ٹاپک آ جائے گا، اور وہ فتنے ایسے تھے کہ پھر جنہوں نے 8 شوال کو یعنی 1925 کو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان
کہ مزارات مبارکہ کو زمین دوز کر دیا، بلڈوزر چلائے، اور المناک بات ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر اس فتنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہاں تک کہا، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں، دیگر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، بالخصوص ان کے بارے میں جنت المعلا مکہ المکرمہ میں ان کے مزار کو بلڈوز کیا، گرایا، زمین کے ساتھ ہموار کیا، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، تاریخی طور پر یہ حقیقت ہے، اور بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر اس فتنے کے لوگوں نے کہا کہ اے خدیجہ اٹھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اپنی پوجا کرواتی رہی، اب اپنی پوجا کروا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اسی فتنے کے لوگوں نے یہ بھی کہا روزہ مبارکہ کے بارے میں، روزہ اطہر کے بارے میں، اور بلڈوز کرنے کی کوششیں کی کہ اللہ کی قدرت کاملہ سے بلڈوز نہ کر سکیں، اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ صنم اکبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارکہ، یعنی یہ اس دنیا میں سب سے بڑا بت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے کاشانہ مبارکہ اور ممبر مبارکہ کے درمیان جتنی جگہ ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اس کو صنم اکبر کہا گیا۔ بہت دل دکھتا ہے کہ بظاہر وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں، اور پھر اپنے ہی پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ بظاہر پڑھ رہے ہیں، انہی کے بارے میں کہہ دیں جہاں وہ آرام فرما ہیں، کہ جس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عرش علا سے بڑھ کر بھی اس کائنات میں جو جگہ ہے، جو مقام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارکہ ہے، اس کو صنم اکبر سے تعبیر کیا جائے۔ صحابہ کرام سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، اہل بیت کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی قبور مبارکہ، ان کے روضہ مبارکہ، ان کو بلڈوز کر دیا گیا، زمین کے برابر کر دیا گیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو شرک کہا گیا کہ اللہ کی بھی قبریں ہیں کہیں جو اللہ کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یوں ایسے معاملات پیش آئے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں یمن کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، فلسطین شام کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آج کیا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن سے محبت فرماتے تھے تو یمن کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلسطین سے، بیت المقدس سے، شام سے محبت فرمایا کرتے تھے تو شام کو بھی تباہ کر دیا گیا؟ لیکن وہ نجد آج آباد ہے، اور وہ ریاض کے نام سے آباد ہے، اور وہاں آج سعودی عرب اور دیگر کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا ہے، نیوم سٹی بھی بن رہی ہے، دجالی شہر بھی بن رہا ہے، سینماز بھی بن رہے ہیں، مندر بھی بن رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ شرک نہیں ہے مندر بنانا؟ بہرحال اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العزت اسلام کی حقیقی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا تعلق بھی یمن کے ساتھ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ کے بارے میں سنا تو ایمان لے آئے، یمن میں ہی اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، دیکھا نہیں ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے جلووں پر نثار ہو گئے، اور پھر 7 ہجری، راجح قول یہی ہے کہ 7 ہجری میں آپ اور آپ کی والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مدینہ طیبہ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اور پھر یوں حاضر ہوئے کہ سارا وقت دن رات ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں حاضر رہتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سماعت فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے جلووں سے اپنے آپ کو روشن اور منور کرتے، اصحاب صفہ میں شامل ہوئے، اور یوں شامل ہوئے کہ بعض کتاب خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی لباس ہوتا، ایک ہی چادر ہوتی جس میں بمشکل اپنے جسم کو ڈھانپتے، اور پھر اسی کو دھو کر دوبارہ استعمال کر لیتے، بعض اوقات کھانے پینے کا فاقہ ہوتا، اور کئی دن اور کئی
گھنٹے فاقے سے گزر بسر ہوتی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑا سا وہ ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، دیگر 70 اصحاب صفہ بھی موجود ہے۔ اصحاب صفہ کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہی، 400 تک بھی رہی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ پیاس تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ جو ہے اس سے سبھی صحابہ کرام کو، اصحاب صفہ کو سیراب کرو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بڑی پیاس کی شدت تھی، لیکن میں صحابہ کرام کو وہ پیالہ دیتا گیا۔ 70 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی پیالے میں سے دودھ نوش کیا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی حکم دیا کہ تم بھی نوش کرو۔ فرماتے ہیں میں نے بھی نوش کیا، جی بھر کر سیر ہو گیا، لیکن دودھ اتنے کا اتنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوش فرمایا، لیکن اس دودھ میں کمی نہیں آئی۔ اسی لیے امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے اس واقعے کے بارے میں لکھا تھا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، بھر گیا بھی اور پھر گیا۔ یعنی 70 صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیر ہو کر دودھ پیا، اتنا سیر ہو کر دودھ پیا کہ جب بندہ سیر ہو جاتا پھر کہتا ہے کہ بھئی اب لو تم، دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی دودھ دوسری طرف کر دیا، منہ دوسری طرف ہے، یا دودھ سے منہ بھر گیا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ ایک پیالہ ہے اور وہ 70 صحابہ کرام علیہ رضوان نے دودھ نوش کر لیا۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک بکری اور 300 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس سے ضیافت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سالن بنایا جائے اور ڈھانپ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جو آپ نے چاہا پڑھا، اللہ کا نام لیا، اس میں اتنی برکت ہوئی کہ 300 سے زیادہ، اور اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں، 1500 کا بھی، 1000 اس سے بھی زیادہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کھانا کھایا اور وہ کھانا، وہ سالن اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا، ان کے سیر ہونے کے باوجود۔ یا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا کہ یمن کے رہنے والے تھے اور یمن میں ہی اسلام قبول کر لیا بن دیکھے، اور پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور پھر ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ تک تو اصحاب صفہ میں شامل رہے، عقد بھی نہیں کیا، نکاح بھی نہیں کیا، کبھی کبھار گھر چلے جاتے تھے۔ اور پھر آپ اور آپ کے قبیلے کے دیگر کئی لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر 3-4 برس خدمت میں رہے، لیکن 5374 احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے روایت کی، اور یوں کہہ لیجئے کہ شیخ الحدیث اور حدیث کے سب سے بڑے آپ شیخ تھے نبی کریم صحابہ کرام علیہ رضوان میں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ سے حدیث مبارکہ سماعت کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر سیاستہ کی کتب میں، اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں آپ سے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ مروی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ حدیث مبارکہ میں آپ حدیث مبارکہ روایت کرنے والوں کے امام ائمہ میں شامل ہیں۔ اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری زندگی کا وہ عرصہ جو ہے سارے کے سارے اوقات دن رات ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ ان 3 برسوں میں کوئی لمحہ قضا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اتباع اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم حاصل کرنے میں قرآن و حدیث کے آپ سب سے آگے آگے رہے، نمایاں رہے۔ سفر ہو یا حضر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، غزوات ہوں، سرایا ہوں، پھر حج ہو، عمرہ کا موقع ہو، دن ہو رات ہو، فیضان نبوت سے بڑھ چڑھ کر آپ بہرہ مند ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا سے اپنی روح کو، اپنے قلب کو، اذہان کو روشن اور منور کرتے رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے میں اپنی روح کو تسکین پہنچاتا تھا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہی تھی کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا رہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ازدواجی زندگی میں مشغول نہیں ہوئے، یعنی عقد نہیں کیا، نکاح نہیں کیا، اور کسب معاش کی الجھنوں میں بھی مصروف نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی شامل رہتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں آپ کی مروی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں فقراء صفہ میں سے ایک نادار اور فقیر شخص تھا، یعنی
بازار میں بھی نہیں گئے، تجارت بھی نہیں کی، اور اس کے علاوہ بھی کسب معاش میں شامل نہیں رہے، بلکہ قرآن و حدیث کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست حاصل کرتے رہے۔ اس وجہ سے آپ فقراء میں تھے، نادار لوگوں میں شامل تھے، یعنی اگر کچھ آ جاتا تو آپ دیگر اصحاب صفہ کی طرح اس میں سے تناول کر لیتے، کھا پی لیتے، اگر کچھ نہ آتا تو پھر فاقوں سے درویشی میں، فقیری میں رہا کرتے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام میں بھی شامل ہیں، یوں خدام میں شامل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خدمت میں ہر وقت رہتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام آپ فرمایا کرتے، وضو کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ اور پھر اصحاب صفہ میں جو اشیاء کی تقسیم ہوتی، جیسے میں نے دودھ کا بھی ذکر کیا، یہ ذمہ داری بھی آپ پر تھی، یہ خدمت بھی آپ ہی سر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بہت زیادہ اعتماد فرمایا کرتے تھے، کسی کو بلانا ہوتا، کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا، کوئی فرمان جاری کرنا ہوتا تو آپ کے ذریعے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرمان بھی جاری کیا کرتے، وہ حکم بھی آپ کے ذریعے سے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچایا کر جاتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد خاص بھی ہیں، شاگرد رشید بھی ہیں، اسپیشل اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصوف، احسان، تزکیہ باطن سیکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں، ظاہری باطنی علوم سیکھنے والوں میں بھی، اور پھر آپ اسپیشل سرونٹ بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسپیشل خادم بھی ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے کیسے اعزازات سے نوازا، شرف سے نوازا۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ، یہ بھی بڑا عجیب ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اگرچہ یمن سے مدینہ طیبہ آ گئیں، لیکن ان کے دل میں اسلام کے حوالے سے محبت نہیں تھی، بلکہ نفرت تھی۔ حقیقت یہی ہے شروع میں، ابتدا میں، حتیٰ کہ اسی نفرت کی وجہ سے بعض کا مسلمانوں، صحابہ کرام، اور بالخصوص ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، بڑا پریشان ہوئے، اور کہ میری والدہ نے یہ لفظ بولے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں، چاہتے تو یہ تھے کہ میری والدہ بھی اسلام قبول کر لیں، تو اسی پریشانی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دل بڑا مغموم ہے، اور ایسا مغموم دل ہے کہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ معاملات، واقعات موجود ہیں کہ اگر ان کے والد نے یا والدہ یا کسی اور رشتہ دار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے والد کی گردن اڑا دوں، میں اپنے بھائی کی گردن اڑا دوں، میں فلاں رشتہ دار کی گردن اڑا دوں۔ اور کئی مواقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت بھی عطا فرمائی۔ کئی مواقع پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، آپ اپنا حق معاف چاہیں تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کے بارے میں نرم گوشہ اور نرم رویہ اختیار کرتا پھرے اور کہے کہ ہم ان گستاخوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ یہ امتی کا حق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی شان میں تنقیص کرنے والوں کو معاف فرما دیں، چاہیں تو ان کے حوالے سے فرما دیں کہ ان کو کون واصل جہنم کرے گا۔ کئی درجنوں واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کون انجام تک پہنچائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر اس کو واصل جہنم کیا، قتل کیا، ابن قتل، کہ جب کتیا کے بچوں کے لیے یہ فرمایا کہ کوئی ادھر سے نہ گزرے، اس کتیا کے نے بچے دیے ہوئے ہیں تو ان کے معاملے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، فتح مکہ کے موقع پر وہی رحمت للعالمین ادھر ابن قتل کے بارے میں پوچھا گیا جو کعبۃ اللہ کے خلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، تو فرمایا چاہے یہ کعبۃ اللہ کے خلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا اشعار میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے یہ کعبۃ اللہ کے خلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ ادھر جانی دشمن ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کے بارے میں فرما دیا کہ جن کے گھر میں بھی پناہ لے اس کے لیے بھی امان، جو کعبۃ اللہ میں پناہ لے اس کے لیے بھی امان، جو اپنے گھر میں پناہ لے اس کے لیے بھی امان۔ ان سب جانی دشمنوں کے لیے پناہ اور امان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی فرما رہے ہیں۔
لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اقدس کو ٹھیس پہنچائی اپنے الفاظ کے ساتھ، تنقیص کے ساتھ، وہ چاہے غلاف کعبہ کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جب وہ نازیبہ کلمات کہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ حقیقی ایمان والی ہستیاں مغموم تھے، چاہتے یہ تھے کہ والدہ اسلام لے آئیں، اور حقیقت ہی اگر اسلام نہ لاتی اور یوں ہی وہ گستاخی کرتی رہتی تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسی ہستیاں انہیں پھر اپنے والدین کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ میری ماں ہے یا باپ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں تو پھر ان رشتہ ناتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، واصل جہنم کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑی مغموم دل کے ساتھ عرض کرتے ہیں، سارا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجئے، اسلام کی دعا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا تھا، اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں موڑا کرتا، مستجاب ہی مستجاب، قبول ہی قبول۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس پر ایمان تھا، اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرما دیتے ہیں وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر دعا فرمائی، ادھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے۔ جب گھر پہنچے تو آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے وہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک دی، دیکھا کہ پانی چل رہا ہے اور والدہ نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ وہیں سے کہا کہ میں غسل کر رہی ہوں۔ پانی گرنے کی آواز آپ باہر سے سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا تو اسلام دونوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ میں جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھوں وہ میں غسل کر کے پاک صاف ہو کر پڑھوں۔ تو بس جب انہوں نے دروازہ کھولا تو فوراً آپ کی والدہ نے کلمہ شہادت پڑھا، توحید و رسالت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دی اور اسلام کو دل کے ساتھ قبول کر لیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہوئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے حق میں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ ایمانی تھا۔ ان کی پہلی ان کی خواہش یہی ہوا کرتی تھی کہ ہمارا سارا خاندان، ہمارے والدین، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سبھی مسلمان ہو جائیں، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تھے اور بالخصوص اسلام اور مسلمانوں اور صحابہ کرام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر تنقیص کرتے تھے تو پھر وہ ان کو واصل جہنم کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ غزوات میں واصل جہنم کیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، چاہے اس کے علاوہ واصل جہنم کر دیا۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان کا جذبہ تھا، اور حقیقت یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی اصل میں سب سے بڑھ کر ایمان والی ہستیاں تھیں۔ اور پھر اس موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھی ایمان کی دولت سے نوازا اور میری ماں کو بھی، کہ جو گستاخی و تنقیص کی طرف جانے والی تھی، اس کو بھی ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ بس اس سے یہ بھی پتہ چلتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کی رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور ضرور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی وہ دعا کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، آپ نے دعا کی تو انہیں ہدایت مل گئی، پہلے بھی تو مل سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی دعا فرمائی ہے تو انہیں ہدایت ملی، آپ ہی ذریعہ بنے، آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی۔ اسی طرح قرآن حدیث اور نظر رحمت فرما دیتے ہیں جس پر، انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کو کس کے ذریعے سے ہدایت ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کو کنہوں نے ہدایت کا نور عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی، ایمان ملا آپ کے صدقے سے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں، بڑی شانوں سے نوازا ہے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ مطلقاً اللہ فرما رہا ہے عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا؟ ایمان بھی اللہ نے بھی عطا فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی عطا فرمایا۔ تمام دین و دنیا کی نعمتیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ اللہ نے ذاتی طور پر عطا فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے عطائی طور پر عطا فرمائی ہیں۔ اور آگے فرما دیا کہ پھر انہیں اس پر راضی ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ عطا فرمایا۔ تو اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب کچھ عطا فرماتے ہیں، ایمان بھی عطا فرماتے ہیں، ایمان کی دولت سے بھی نوازتے ہیں، ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان وراء الورا، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان وراء الورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کی شان وراء الورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیوں کی شان وراء الورا۔ بس ہم تو قرآن و حدیث کے حوالے سے جو کچھ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو حقیقی ایمان کی دولت عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے ہمیں قرآن و سنت کا صحیح علم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، اور امت مسلمہ تک یہ علم پہنچانے والا بنائے، اور ان تمام عظیم ہستیوں کے تصدق سے اللہ تعالی امت مسلمہ کو دوبارہ اوج کمال عطا فرمائے، امت مسلمہ کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین سامعین، آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دوبارہ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا